نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اب یوسف علیہ السلام کو دیکھیں، جب اپنے باپ کے پاس آئے تھے اپنا خواب لے کے، تو اس وقت باپ سے کتنے کلوز تھے کہ اپنے باپ کے پاس آ گئے اپنا خواب بیان کرنے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے۔ ورنہ اگر باپ اور بیٹے کے درمیان ریلیشن شپ نہ ہوتا تو وہ کبھی نہ آتے اور آ کے کہتے کہ بھئی آگے سے ڈانٹ ہی پڑنی ہے، کہیں گے کیا تم اپنا میرا وقت ضائع کر رہے، چلو ادھر جاؤ۔ لیکن دونوں کے درمیان ایک ریلیشن تھا نا، تو بڑے آرام سے جا کے خواب بھی بیان کر دیے۔ الگ خواب ہم سوچتے ہیں ایسے کہ یہ کیا نان سیریس سی بات ہے، اور باپ نے بھی یہ نہیں کیا ایک کام سے سن کے دوسرے سے نکال دیا ہو کہ جیسے ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، بچے بول رہے ہیں بولتے رہے اس کے بعد پتہ ہی نہیں انہوں نے کہا کہ۔ تو توجہ بھی ہو، سٹائل بھی اچھا ہو، بات بھی نرم ہو، ہاں مگر میسج جو ہے جیسے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، میسج میں کوئی نرمی نہ ہو کہ ہاں بیٹا اب میں اتنے ہی پیار کرنے پہ آ گئی ہوں کہ بیٹا کوئی بات نہیں ہے، اگر ہو سکے تو توحید پہ رہنا، نہ ہو سکے تو کوئی بات نہیں، اگر کبھی ایک آدھ دفعہ شرک کر بھی لیا تو بیٹا میں بڑی نرم ہوں۔ یہ نہیں صحیح چیز، بات میں فارم ہونا چاہیے۔ ہماری دو بہنیں، ان کے آپس میں بات ہو رہی تھی، وہ سن بھی رہی ہوں گی ابھی، کہ بچوں کے ساتھ نرم ہونا چاہیے یا بہت فرم ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں یہاں پہ ہمیں حکمت ملتی ہے لقمان علیہ السلام سے، زبان میں تو نرمی ہوگی مگر جو میسج ہے وہ فرم ہوگا، اس کے اوپر اس کو پریس کیا جائے گا، ٹھیک ہے، مگر زبان میں نرمی رکھی جائے گی۔ آپ دیکھ لیں وہی لقمان علیہ السلام اگر اس طرح سے کہتے کہ تم تو شرک کرتے ہو، شرک پتہ ہے کتنا بڑا گناہ ہے، کیا تم نے شرک شروع کیا ہوا اور اب نہ میرے پاس آنا اگر تم نے ایسی چیز، تو وہ بچہ کیا سنتا بتائیں۔ لیکن انہوں نے کتنے طریقے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ اس کو شرک کے اوپر بتایا کہ لا تشرک باللہ، میرے پیارے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور کیوں نہ شریک کرنا؟ اب ایک آپ دیکھیں گے جو ان کی نصیحتیں ہیں نا، ان میں ریزن بھی بتایا گیا۔ بچے بعض دفعہ پوچھتے ہیں وائی، کیوں ایسے ہیں، اور ہم آگے سے جواب دیتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ آگے بتا رہے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے نا بہت بڑا ظلم، یعنی یہ بہت بڑی ایک غلط کاری ہے۔ کسی کو، میں نے آپ کو بتایا نا، کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دینا، شرک میں بھی کیا ہے، بت یا جس کو بھی اللہ کے سوا پوجا جاتا ہے اس کا مقام اٹھا کے اللہ کے برابر کر دیا جاتا ہے، یا اللہ کا مقام نیچے کر کے ان کے برابر کر دی۔ تو انا بھی تاکید ہے، لا بھی تاکید ہے، دو تاکیدیں آئیں کہ یعنی ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت یعنی برا کام ہے۔ تو یہ کتنی طریقے کے ساتھ بتایا انہوں نے۔ اچھا یہ بھی ایک سمجھنے کی بات ہے، ہم تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی آج تک شرک کو پوری طرح نہیں سمجھ پائے، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمیں اپنے بچوں کو سب سے زیادہ شرک کے اوپر بتانا چاہیے کہ شرک کتنی یعنی خطرناک چیز ہے، کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ کسی گناہ کو بھی چاہے تو معاف کر دے مگر شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ کیا ہم نے کبھی اپنے بچوں کو سکھایا کہ کبھی شرک نہ کرنا؟ لقمان علیہ السلام سمجھتے تھے نا، سمجھدار تھے، حکیم تھے، تو ان کو پتا ہے شرک کتنا بڑا گناہ ہے، تبھی سب سے پہلے شرک کی ممانعت کی ہے۔ شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا۔ کیا واقعی یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ جی ہاں، ہر پیغمبر دیکھیں اس کی بات شروع ہی کس چیز سے ہوتی ہے؟
ایک اللہ کو مانو، ایک تمہارا الہ ہے، شرک کی نفی کرتے تھے. اور جس نے شرک کیا وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں. اور سبحان اللہ، آپ دیکھیں ہمیں تو بڑی بڑی اور چیزوں کی فکریں ہوتی ہیں. جو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو ان چیزوں کی فکریں ہو رہتی ہیں. جو پیغمبر تھے ان کو کیا فکریں تھی اپنی اولاد کے بارے میں پتہ ہے آپ کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو کتنی ہی فکر تھی. آپ سورہ بقرہ میں دیکھیں، یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پہ پڑے ہوئے تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آئے بیٹے تم لوگوں کے لیے میں کیا چھوڑے جا رہا ہوں، کدھر سے کھاؤ گے، کیا کرو گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے. اتنی ان کو فکر تھی. ابراہیم علیہ السلام جن کو یعنی جن کو آئیکن کہہ سکتے ہیں، توحید کا سمبل کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک نہیں کیا، وہ مشرک نہیں تھے. حنیف مسلم وما کانا من المشرکین، یہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کتنی دفعہ ہے. وہ اتنا ڈرتے تھے شرک سے کہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اے اللہ شرک سے بچا لینا، اے اللہ مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پرستش سے بچا لینا. یہ وہ ان کی دعا ہے. یعقوب علیہ السلام کی بھی یہی فکر ہے، تم لوگ مسلم رہنا جب تک تمہیں موت نہ آئے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت بڑی چیز ہے یہ، جس کو ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں. اور خاص طور پہ ہمارے لیے تو اتنا ضروری ہے کیونکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں پہ ہر طرف شرک ہے. اور شرک اصل میں نا ہم نے اس کو سمجھا ہے بس بت تو ہے نہیں، ان کے سامنے کوئی سجدے تو کر نہیں رہا تو شرک نہیں ہو رہا. ایسی بات نہیں ہے، آج بھی شرک ہے، آج بھی شرک چل رہا ہے. یہ سیلیبریٹی کلچر کیا ہے؟ یہ شرک ہی تو ہے، یہ بھی شرک ہے. سیلیبریٹیز کو پوجا کرنا، ریسرچ بتاتی ہے، ان کے فین سے جب پوچھا گیا تو ریسرچ نے کہا کہ یہ سیلیبریٹیز کو پوجتے ہیں، ورشپ کرتے ہیں. کیونکہ جب ان کا جو بھی سیلیبریٹی، چاہے وہ سپورٹس پلیئر ہے، چاہے وہ کوئی ہیرو ہے کسی کا، یا چاہے کوئی بھی یعنی فلم کا ہے، جو بھی کسی کا سیلیبریٹی ہے، جب وہ خوش ہوتا ہے یہ خوش ہوتے ہیں، جب وہ غمگین ہوتا ہے یہ غمگین ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں نا کہ بھئی یہ اس طرح اس کی زندگی میں ایسا چل رہا ہے تو ہو گیا. یہ خوش ہے تو جو وہ پہن رہا ہے وہ پہن رہے ہیں، جو وہ جیسا اس کو کھانا پسند ہے وہ کھانا پسند آ گیا. جس جگہ وہ رہتا ہے اس جگہ کو دیکھتے ہیں، ایسے اس کو سٹاک کرتے رہتے ہیں، پیچھا اس کا کرتے رہتے ہیں، کہاں ہے اس وقت دنیا میں، وہ کدھر گھوم رہا ہے، اس کے بچے کتنے، اس کے یہ کتنا، اس کا گھر کتنا، وہ کیا کرتا ہے، اٹھتا ہے تو کیسے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو کیسے بیٹھتا ہے، اس کی پرائیویٹ لائف تک کو چھان مارتے ہیں. اگر آپ اتنی تھوڑی سی ایفرٹ کریں، جو یہ سیلیبریٹیز ہیں نا ان میں اور بتوں میں کیا مماثلت ہے، یہ اگر آپ لوگ لکھیں، اگر آپ کو پتا چلے نا کہ کیا مماثلت ہے. آپ دیکھیں جو بت بھی تھے وہ لوگ پاگل تھوڑی تھے کہ بس ایسے ہی انہوں نے بت بنا لی. کہتے تھے کہ یہ بھی لات منات عزا جو تھے وہ لوگ تھے، ہم نے ان کے ہی بت بنائے ہوئے ہیں، وہ ان کے سیلیبریٹیز تھے. کیا آج پتھر کا بت نہیں بنا کے اس کے اندر جھک رہے، مگر جو جذبات ان کے بتوں کے لیے تھے نا وہی آج ان کے لیے، وہی آج ان کے لیے. بتوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کر رہے، اور ان کو آج وہ سیلیبریٹیز کو پتا بھی نہیں ہے کہ میرے یہ فین بیچارہ کتنا میرے لیے پاگل ہوا پھر رہا، مگر ہاں وہ اس کے پیچھے دیوانے. وہ تو پھر بھی کہتے تھے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا جب ان سے پوچھا جائے کون ہے تو کہتے تھے اللہ ہے. آج تو یہ بھی نہیں کہتے. یحبونہم کا حب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. آپ دیکھ لیں دل کے اندر سب سے زیادہ محبت کس کی ہے، اللہ کی یا کسی اور کی؟ اگر اللہ کے سوا کسی کی ہے یقین جانے یہ شرک ہے، یقین مانے یہ شرک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ
جس نے بھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے اتنی محبت کی جتنی اللہ سے ہونی چاہیے، تو حدیث کا مفہوم میں آپ کو بیان کر دیتی ہوں، سامنے نہیں ہے میرے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر اسی کے حوالے کر دیتا ہے، اسی پہ ڈال دیتا ہے. یعنی آپ تو اسی کے حوالے، اب اللہ کے ساتھ کیا تیرا تعلق، اسی کے حوالے پہ. آپ دیکھیں گے اسی وجہ سے بعض لوگ اپنی اولادوں کو اللہ سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد انہی سے وہ دکھ کھاتے ہیں. بعض لوگ کسی اور چیز کو اللہ کے سوا اتنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کسی کا کوئی محبوب ہے، کسی کا کوئی کچھ، اسی سے اس کو دکھ ملے گا. جس نے اللہ کو چھوڑ کے جس کو بھی اللہ کی جگہ دے دی محبت کے لیے، اس کو ایسا پوجنے لگا، یہ پوجا ہی ہے. یہ محبت، جب محبت میں ایکسٹریم آپ بڑھ جاتے ہیں کہ جو مقام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، جیسی محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں فرمایا ایمان والے ہیں جو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں، اشد حبا للہ، شدید محبت کرتے ہیں. جس نے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ اتنی محبت کر لی، اللہ کی محبت پیچھے اور اس کی آگے، اللہ تعالیٰ اسی چیز کے ذریعے اس کو دکھ دکھاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیتا. جو کسی اور کو کرتا ہے، اپنے کاروبار کو کرے گا، اپنی کسی چیز کو کرے گا، کوئی بھی چیز، کوئی انسان ہو سکتا ہے، کوئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس سے بھی اللہ کے سوا محبت کی ایسی جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اسی سے دکھ اڑاؤ گے. یہ معمولی بات نہیں. یہاں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ شرک کی فارمز کیا کیا ہیں، شرک کس طرح سے کریپ ان کرتا ہے. شرک 3 طرح کے ہوتے ہیں. ربوبیت میں رب ماننا، رب صرف اللہ ہے، خالق، مالک، رازق، پرورش کرنے والا. ہاں، اس کے اندر کسی اور کو مان لینا. الوہیت میں شرک کرنا، الہ صرف اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. عبادت میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، سجدہ بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، اسی آگے جھکنا بھی عبادت ہے. یہ سب عبادت ہی ہیں. وہ کسی عبادت میں کسی اور کو بھی شریک کر لیں، عبادت میں ہی محبت بھی آ جاتی. شرک بالصفات، یا اسماء، اللہ کی صفات کے اندر کسی کو ایسا شریک کر لینا کہ کوئی اور بھی ہے جو یہ جس کے اندر جو سمیع ہے، جو بصیر ہے، جو میرے یہاں بیٹھے ہوئے خبیر ہے، جو میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں اس کو وہاں بیٹھے پتا ہے، پاکستان میں بیٹھے ہوئے پتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں اس وقت یہاں. جی ان کو تو یہ بس ان کے پاس ہے علم ہے، وہ غیب کا علم رکھتے ہیں. وہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے. اسماء میں اس کے وہ جو اسم اس نے اپنے خود رکھے ہیں، بس وہی ہیں اس کے نام. میں یا آپ اس کو کوئی نام نہیں دے سکتے. یا ہمیں بڑا نام کوئی پسند آیا تو ہم نے اللہ کا وہ نام رکھ لیا، ایسا نہیں کر سکتے. مدر نیچر کہہ کے، قدرت کہہ کے، حسن کی دیوی کہہ کے، کوئی کسی کے لیے حسن کی دیوی مہربان ہو گئی اس کے اوپر. واٹ از حسن کی دیوی؟ یہ مسلمانوں کے منہ سے نام ہے. قدرت مہربان ہو گئی، واٹ از قدرت؟ اللہ کا نام قدرت نہیں ہے. مدر نیچر نے یہ جو وہ ہریکین آ گیا، مدر نیچر نے ایسا کر دیا. مدر نیچر کیا ہوتی؟ یہ ہے شرک فی الاسماء، شرک فی الصفات. ایسے نام اللہ کو دینا جو اس نے اپنے لیے نہیں رکھے. شرک کہاں کہاں جایا ہوا. اتنا ضروری ہے توحید اور شرک کا علم. دیکھیں شرک سمجھ آ گئی نا تو توحید خود سمجھ آ جائے گی. شرک سے بچنا ہے، دعا کرنی ہے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے، اللہ شرک سے بچا لینا. دعا کرنی ہے، اپنے بچوں کو یہ دعا سکھانی ہے، وہ بھی شرک کو سمجھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ بچا لینا شرک سے. جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر سکتے ہیں تو میں اور آپ بہت پکے ہیں کیا؟ ہمیں نہیں دعا کی ضرورت؟ نہیں جی ہمیں تو بڑا توحید کا پتہ ہے، ہم تو اس میں نہیں، ہمیں ضرورت ہے. اللہ اکبر. اور جس وقت کے بچے ایسے ماحول کے اندر جاتے ہیں جہاں پہ شرک کے ہر طرف، جبکہ وہ شاید ہم تو اتنا نہیں ایکسپوز ہوتے شرکیہ چیزوں سے، مگر جب ان کے یعنی ارد گرد ایسے لوگ ہیں، ایسے بچے ہیں جو سیلیبریٹیز کو پوجتے ہیں، یا جب وہاں پہ یہ مذاق اڑایا جاتا ہے کہ اچھا تم بلیو کرتے ہو کہ ایک آخرت ہوگی، ایک ڈے آف ججمنٹ ہوگا، یہ ہنستے ہیں وہ اس کے اوپر. گاڈ کیا ہے؟ گاڈ تو کچھ نہیں.
اس کے اوپر باتیں کرتے ہیں، یا وہی مدر نیچر اور یہ کہتے ہیں، تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا ان کے پر کیا اثرات ہوں گے. یہ چیزیں بہت ضروری ہے کہ ہم شرک کی خود پہلے تعلیم لیں، شرک کو خود سمجھیں اور آج کی شرک کو سمجھیں. اب ہم اطمینان سے نہ بیٹھ جائیں کہ بس بت پرستی نہیں ہو رہی تو شرک ہی نہیں ہو رہا. کل بھی شرک ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ جب نصیحت کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے، پیار سے بٹھا کے، تھوڑا بالوں میں ہاتھ پھیر کے، تھوڑا بازو گردن میں ڈال کے، تھوڑا پیار محبت سے، پیارے بیٹے پیاری بیٹی، اس طرح سے کر کے نصیحت ہونی ہے. پرسنلی میں اپنی ایک خود کی بات بتا دیتی ہوں، میں رونگ بھی ہو سکتی ہوں، اس لیے میں خود ہی یہ بتا رہی ہوں بات کہ یہ میرا اپنا ویو ہے، اور کسی کا کچھ کوئی اس سے ڈس ایگری بھی کر سکتا ہے، کوئی قرآن حدیث نہیں میں بیان کر رہی. پرسنلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ جو پرانے لوگ کہا کرتے تھے نا کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی نظر سے، یہ بالکل غلط ہے. اس لیے کہ سونے کا نوالا کھلاؤ اور دیکھو شیر کی نظر سے، شیر کی نظر سے آپ دیکھتے رہیں، اس کے بعد جب شیر کی نظر سے کوئی دیکھے گا تو اس کے پاس کون پھٹکے گا. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے کافی گیپس تھے باپوں اور بچوں کے درمیان، کیونکہ وہ شیر کی نظر سے ہی بس دیکھتے رہتے، تو گھر میں ایسے داخل ہوتے تھے جیسے شیر ہی آ گئے، بچے دبک گئے اپنی اپنی جگہ. باپ اور بچوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں. باپ صرف ایک پیسہ کمانے کے لیے ایک ہے بس، جو گھر کی ضروریات پوری کرے. یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ باپ کی ذمہ داری تربیت کرنا بھی ہے. باپ بٹھا کے سمجھا رہا ہے بچے کو. اور سونے کا نوالا کھلا جاؤ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سونے کے نوالے اپنے بچوں کو کھلائے تھے؟ ہاں، صحابہ نے کتنے سونے کے نوالے اپنے بچوں کو کھلائے؟ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت انس 10 سال رہے ہیں تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ وہ بھی چھوٹے بچے ہی تھے. تو سب کو پتا ہے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کیا کرتے تھے. کبھی نہیں یہ کہا یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. شیر کی نظر سے دیکھنا تو دور کی بات ہے. جب بھی دیکھیں نا، جب بھی کوئی چیز کو کریں، یہ نہ صرف کہہ دیا کریں پرانے لوگ دیکھیں یہ بالکل ٹھیک بات کہا کرتے تھے. وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہاں قرآن و حدیث غلط نہیں ہو سکتا. جب بھی دیکھیں کئی لوگ مشورے بہت چیزوں کے دیتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے ویسے کرنا چاہیے. میرا مشورہ آپ کو یہ ہے اس وقت ہی اٹھا کے سنت دیکھ لیا کریں کیسے ہونا چاہیے. کوئی کہتا ہے سختی کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے نرمی کرنی چاہیے، کوئی کہتا ہے ملنا چاہیے کسی سے، کوئی کہتا ہے بالکل نہیں ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسے کرنا چاہیے، کوئی دوسری طرح کہتا ہے. آپ نے کیسے کرنا؟ مجھے تو ایک بہت ہی آسان نسخہ آتا ہے، دیکھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہی سب سے بہترین. ساروں کے نسخے جو بتائے ہیں نا وہ پیچھے رہ جائیں گے، وہ غلط ہو سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بات نہیں غلط ہو سکتی. حضرت علی نے فرمایا پہلے 7 سال جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیلو، یعنی انجوائے کرے. چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، معصوم ہیں، تو ان کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرو، ان سے یعنی کلوز ہو جاتا ہے نا پھر انسان. اگلے 7 سال ان کو سکھاؤ، یعنی اب وہ وقت ہے، ٹائم ہے جو سکھانے کا ٹائم ہے. پہلے آپ ان سے کلوز ہو گئے ہیں کیونکہ اب آپ ان کے ساتھ رہے ہیں، وہ ہیں. اب آپ ان کو جب یہ ٹائم آ گیا 7 سے 14 تک، تو ابھی اتنے بڑے بھی نہیں ہوئے کہ آپ کو آنکھیں دکھانے لگے، ابھی بات سن لیتے ہیں. اس وقت ان کو سکھانا ہے. اس وقت نماز بھی سکھانے کا حکم ہے 7 سال کی عمر میں. اس وقت اور مینرز اور اخلاق اور یہ چیزیں بھی سکھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے بعد کہ جو اگلے 7 سال ہیں یا 14 سے آگے 21 تک، پھر آپ ان کے ساتھ دوستی کر لو، دوست بن جاؤ. اب ٹائم نہیں ہے کہ آپ ان کو آنکھیں دکھاؤ، وہ آگے سے آپ کو آنکھیں دکھائیں گے. وہ آپ کے قد کے برابر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ڈرتے نہیں ہیں آپ سے. اس وقت ان سے دوستی کرنے میں خیر ہے. اس وقت ان کو ایسے ان کے ساتھ نہ رویہ رکھیں کہ وہ منہ زور ہو جائیں اور آگے سے ان کی زبانیں آپ کھلوا لیں. ٹھیک ہے، تو یہاں سے ہمیں کتنی ساری حکمت کی باتیں پتہ چلی ہیں. اور یہاں سے ہمیں، میں نے آپ کو جیسے بتایا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اس حال میں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، اس میں پتہ چل گیا نا حالیہ سے کہ یعنی اس میں تسلسل بھی آ گیا کہ ایک دفعہ نہیں انہوں نے بیٹھ کے کی، 2 دفعہ نہیں کی، 3 دفعہ نہیں کی، کرتے ہی رہے. یہ نہیں کہا میں کب تک بتاتا رہوں اس کو، نہیں. جہاں پہ خیر خواہی ہوتی ہے نا
وہاں پہ انسان دل کٹتا بھی ہے کہ نہیں سن رہے، پھر بھی کرتا ہی رہے نصیحت، مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انسان کو چین ہی نہیں آتا پھر جہاں پہ خیر خواہی ہو تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہٹ گئے تھے نصیحت کرنے سے؟ اور دوسری یہ دیکھیں باتیں کہ بیٹا اگر مشرک ہے تو ظاہر ہے کچھ ایسے کام کرتا ہوگا نا، جیسے مثلاً ان بتوں کے آگے کو پوجنے کے لیے جاتا ہوگا یا ان سے مانگتا ہوگا یا جو بھی جس طرح سے بھی کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہوگا، تو وہ ان ڈیٹیلز میں نہیں گئے، تم اس طرح کیوں گئے، تم نے کس طرح بت کو کیوں پوجا، تم نے اس طرح کیوں کیا، تم نے ایسے کیوں کیا، ڈائریکٹ جو روٹ کاز ہے اس کو پکڑا۔ ہم بچوں کو پہلے جو الزام تلاشی شروع کر دیتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیوں کیا، کہ یہ کیا طریقہ ہوا تمہارا، پھر یہ کیوں تم نے، وہ نہیں، روٹ کاز کو دیکھیں، کور کو پکڑیں، مین جو وجہ ہے اندر، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں جو چھوٹی چھوٹی ڈیٹیلز ہیں وہ بعد میں وہ خود ہی فکس ہو جاتی ہیں جب مین چیز فکس ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اب اس کے بعد ہم نے جو بچوں کو سکھانی وہ تو سکھانی ہی ہیں باتیں، لیکن ایک اور چیز ضرور کرنی ہے، راتوں کو دعائیں کرنی ہیں، راتوں کو دعائیں، دعا بہت ضروری ہے۔ اللہ بچا لینا، نسلوں کو بچا لینا، اللہ میرے بچوں کا کیا بنے گا اگر تو نہیں ان کا حامی و ناصر ہوا۔ بچوں کے رزق روزی سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنی ہے۔ ہم اس وقت تک ہی خوش ہو سکتے ہیں نا جبکہ ہم ود فیملی ہم جنت کے اندر ہوں۔ اگر کوئی ود فیملی ہمیں کسی دعوت پہ نہ بلائے، شادی پہ نہ بلائے، تو پھر بھی ہوتا ہے بچے گھر رہیں گے اور ہم اکیلے جائیں گے، مزہ نہیں آتا نا کہیں پہ بھی۔ ود فیملی ہو تو مزہ آتا ہے۔ تو جنت میں ود فیملی کیا نہیں جانا چاہتے؟ تو دعائیں کرنی ضروری ہے، اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی ہمیں بہت سیکھنے کی ضرورت ہے، بہت سیکھنے کی۔ اسی طرح اپنے جو مائنڈ سیٹس ہیں نا ان کو بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے، ان کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ ہمارا ایمفسس یہ ہوتا ہے کہ بس ان کی دنیا بن جائے، ان کا دنیا یہ سیکھ جائے، ان کو دنیا کا نہیں۔ اگر ہم نے ان کو صرف دنیا ہی سکھا دی، دین نہیں سکھایا نا، تو صلہ کیا پھر ملتا ہے؟ جب یہ 15-20 سال یہاں کی پڑھائیاں کر کے ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ماں باپ ہی ڈرنے لگتے ہیں کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے کہ بچہ ناراض نہ ہو جائے گا۔ اور بچوں کو اللہ کی پہچان کرا دی نا، دین سکھا دیا، تو وہ ڈریں گے کہ ہمارے والدین کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ سب سے بہترین تحفہ جو کوئی باپ اپنے بچوں کو دے سکتا ہے وہ گھر اور گاڑیاں بنا کے دینا نہیں ہے، اچھی تربیت ہے۔ اب اگلی جو آیت آ رہی ہے، اچھا ایک اور آپ کو یہاں بتا دوں بات کہ یہ ان شرک لظلم عظیم، بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، لقمان علیہ السلام کا کلام یہاں پہ ختم ہو گیا باللہ پہ، یہ آگے اللہ کا کلام ہے کہ یہ شرک ظلم عظیم ہے، اور بعض کہتے ہیں نہیں لقمان علیہ السلام کا کلام ہے، تو دونوں رائے ہیں اس میں۔ آگے یہ جو 2 آیات ہیں نا 14 اور 15 یہ اللہ کا کلام ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ لقمان علیہ السلام نے کثر نفسی سے کام لیتے ہوئے والدین کا نہیں ذکر کرتے، ڈائریکٹ بیٹے سے ہی بات کر رہے ہیں تو، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود اس نصیحت کو اپنی طرف سے فرمایا۔ وَوَصَّيْنَا، وصا میں نے آپ کو بتایا نا کہ یعنی تاکیدی حکم، ایسی انسٹرکشن جو بہت اسٹرانگلی کسی نے دی ہو۔ تو اسٹرانگلی کس نے دی ہے؟ یہ ہم نے۔ ہم کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ کا تو ہر حکم ہی تاکیدی ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی بات بھی اس کا حکم معمولی تھوڑی کہ یہ معمولی اور یہ زیادہ،
مگر ہمیں بتانے کے لیے کہ دس از ریئلی امپورٹنٹ. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب بھی ایسی بات آئے وہ صحیح نہ اللہ یا نہ بھی آئے، اللہ کا ہر حکم ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. مگر یہ جب آ جاتا ہے اس طرح تو یہ فرض ہے ہمارے لیے. اللہ نے تاکیدی حکم دیا ہے کس کو؟ الانسان، انسان کو، یعنی سارے انسانوں کو یہ حکم ہے. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہر انسان کے لیے یہ حکم ہے. ٹھیک ہے. بی والدیہ، ساتھ اپنے والدین کی. یہاں پہ کیا چیز بتائی گئی ہے؟ دونوں ماں باپ کے ساتھ کیا؟ احسان کرنا ہے ان کے ساتھ. اور کیوں احسان کرنا ہے ان کے ساتھ؟ کیوں میں احسان کروں؟ انہوں نے تو ہمیں سیریں نہیں کرائیں، انہوں نے تو ہمیں یہ چیز نہیں لے کے دی، وہ چیز نہیں لے کے دی، ہمارے لیے کیا کیا انہوں نے؟ یہ سوال آتا ہے نا بچوں کی طرف سے، ہمارے لیے کیا کیا، ایسا آپ نے کیا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، اٹھایا اس کو اس کی ماں نے، یعنی اٹھایا، حمل کا مطلب کیا؟ جو پریگننسی تھی اس کی ایک وہن سے دوسرے وہن پر، یعنی ایک کمزوری سے دوسرے درجے کی کمزوری تک، یعنی ون آن ٹاپ آف another. مطلب کیا ہوا کہ ایک کمزوری ہے نا، پھر اور کمزوری آ گئی، پھر اور کمزوری، یعنی کمزوری بڑھتی جا رہی ہے. آپ دیکھ لینا کنسیو کرنے سے لے کر شروع جو ہوتی ہے کمزوری، کہ انسان کی کبھی وامٹنگ ہے تو کبھی ہمت نہیں ہے، کبھی تھکاوٹ ہوئی بھی ہے، کتنی انرجی ڈرین ہو جاتی ہے، وہ لیچ کی طرح چمٹ جاتا ہے یوٹرس کی وال سے یہ فیٹس جو ہوتا ہے، اور وہ انرجی اس ماں سے اپنی خوراک لینے لگتا ہے. تو ایز اے ریزلٹ ماں تو کمزور ہوتی چلی جا رہی. پھر ویٹ جب بڑھنے لگتا ہے تو کمر پہ بوجھ پڑنے لگتا ہے، ایک اور پھر وہن، پھر اس کے بعد ایک وہن. بعض نے کہا ہے کہ ایک وہن، یہ جو شروع کا وہن ہے یہ پوری پریگننسی کا پیریڈ، اور جو دوسرا وہن ہے وہ ہے ڈیلیوری کا پیریڈ. ڈیلیوری کا جو ٹائم ہے وہ بھی ایک کمزوری کا سٹیج ہے. ٹھیک ہے. تو جو ماں وہ کمزوری محسوس کرتی ہے وہ کس کی وجہ سے کر رہی ہے؟ اسی بچے کی وجہ سے کر رہی ہے نا. تو یہ اس کو ساری جو کمزوری لاحق ہوئی، یہ اتنی کمزوری بھی مطلب ہے یہاں پہ. اور بعض نے وہن کا معاملہ جو مانا کیا ہے وہ کوشش یا مشقت بھی کی ہے، یعنی بے آرامی، مشقت، تکلیف میں رہتی ہے ایک کے بعد ایک. کبھی سانس پھول رہا ہے، کبھی تھکاوٹ ہو گئی ہے، کبھی دانت کمزور ہو جاتے ہیں، نیوٹریشن نہیں ہے، انسان گری گری طبیعت رہتی ہے. اور جب بچے کا بوجھ بڑھ جاتا ہے تو اٹھنا بیٹھنا مشکل، لیٹنا مشکل. اور ڈیلیوری کا ٹائم کتنا مشکل ہے کہ جس میں ماں سمجھ لیں کہ اپنی یعنی اپنی جان کا رسک لیتی ہے اس جان کو دنیا میں لانے کے لیے. یعنی کسی نے اپنی جان کا رسک لیا تمہیں دنیا میں لانے کے لیے. اور بعض دفعہ ماں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس مرحلے میں. اتنا سخت ہوتا ہے یہ مرحلہ. اور کبھی آپ سرچ کر کے دیکھیے گا، ابھی میرے سامنے نہیں ہے فگرز، پہلے مجھے بھول گئے اب، کہ کتنی انسان کے اندر ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، کتنی کمیاں ایک عورت کے اندر ہوتی ہیں پریگننسی کے ٹائم میں تھرو آؤٹ، اور ڈیلیوری کے ٹائم پہ، اور یہ سب میں کتنی اس کی کمزوری ہوتی ہے، ہڈیوں میں کتنی، کیلشیم کی کمی کتنی ہوتی ہے، وائٹامنس کی کتنی ہوتی ہے، کیا کیا اس کی باڈی کے اوپر ایفیکٹس ہوتے ہیں. اور جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ ایسے ہی تو نہیں، ریکوری میں کتنا عرصہ لگتا ہے پھر. اور وہ کمزوری جا کے نہیں دیتی. جن عورتوں کے زیادہ آگے پیچھے بچے ہوتے ہیں ان کے اندر مسلسل ہی کمزوری رہ جاتی ہے. تو جو ڈیلیوری کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی عورت کی باڈی کتنے بڑے اس سے گزرتی ہے، ایک بہت بڑا اس کے اوپر یعنی مشکل ایک وقت ہوتا ہے اس کے اوپر. اور نہ صرف مشکل ہوتا ہے بلکہ باڈی کے اوپر کتنا بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، بہت سخت سٹیج ہے یہ، پوری باڈی سے متاثر ہوتی ہے. آخر ایسے ہی تو نہیں ہے ایک جان نے اس میں سے نکلنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسے، سبحان اللہ، ایک معجزہ ہے سمجھ لیں آپ کے سامنے، کے ایک تنگ جگہ سے اللہ تعالیٰ نے کیسے اتنا بڑا بچہ نکال دیا جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا.